جو بھی بلند آواز سے پڑھے میری درخواست ہے. پہلا حوالہ پڑھیں گے یعقوب کے خط میں سے، یعقوب کا عام خط نیو ٹیسٹمنٹ سے، نئے عہد نامہ میں سے. یعقوب کا عام خط ایک ہی خط ہے، اس کا 4واں باب اور اس کی 6 آیت. بیٹیوں میں سے بیٹی پڑھے گی پہلا پطرس 5واں باب 5ویں آیت. پہلے بھائیوں میں سے جو بھی نکالے بلند آواز سے پڑھنے میں رہنمائی کرے. یعقوب 4:6 جلدی سے پڑھیے گا تاکہ ہم اس کو وقت پر شروع کریں اور وقت پر ختم کریں. وہ تو زیادہ توفیق بخشتا ہے جی، اس لیے یہ آیا ہے کہ خدا مظلوموں کا مقابلہ کرتا ہے مگر فروختوں کو توفیق بخشتا ہے. شکریہ بھائی جی. بیٹیوں میں سے جلدی سے پہلا پطرس 5:5. شکریہ. خدا ان کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو. ہیلیلویا، ہیلیلویا. آج کا جو مضمون ہے اس کو ضرور لکھیے گا. آج کا جو پیغام کا اس پیسج کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے مغرور خدا کے مد مقابل. مغرور خدا کے مد مقابل. یعنی مغرور جو ہیں یہ خدا کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. اس لیے خدا کے کلام میں آیا ہے وہ تو زیادہ توفیق بخشتا ہے. اس لیے یہ آیا ہے کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے مگر کن کو توفیق بخشتا ہے؟ فروتنوں کو وہ توفیق بخشتا ہے. بہت سارے حوالوں میں غرور کے تعلق سے اور مغروری کے تعلق سے جب میں اس کو اسٹڈی کر رہا تھا تو بہت سارے حوالہ جات تھے، لیکن میں چاہوں گا کہ چند ایک حوالہ جات آپ ضرور نوٹ ڈاؤن کیجئے گا. پہلا حوالہ نوٹ کریں، یرمیہ کا صحیفہ اس کا 50واں باب چیپٹر 50 ورس 31. 50ویں باب کی 31ویں آیت میں اس کا پہلا حصہ میں آپ کی گوشگزار کرتا چلوں. اے مغرور دیکھ، میں تیرا مخالف ہوں، خداوند رب الافواج فرماتا ہے. دوسرا حوالہ ملاکی کی کتاب اس کا 4واں باب اور اس کی پہلی آیت. لکھا ہے سب مغرور اور بدکردار بھوسے کی مانند ہیں. سب بدکردار اور مغرور جو ہیں وہ بھوسے کی مانند ہیں. ملاکی نبی اس کے بارے میں بیان کرتا ہے. اور ضرور تو ان باتوں سے بھرے ہوئے جب میں اس کے لیے اسٹڈی کر رہا تھا تو بے شمار حوالہ جات مغروروں کے تعلق سے جو پراؤڈ پرسن ہیں ان کے بارے میں بے شمار حوالہ جات مجھے بائبل مقدس سے ملے. ایک حوالہ صرف اس سے میں نے لیا، زبور 138 ہے، زبور 138 اس کی 6 آیت میں لکھا ہے مغرور کو وہ دور ہی سے پہچان لیتا ہے. کون پہچان لیتا ہے؟ خدا مغروروں کو دور سے پہچانتا ہے. جب مغرور خدا کی نظر کے سامنے ہیں، جب مغروروں کو خدا دیکھتا ہے اور ان کا مقابلہ کرتا ہے تو آپ کا کیا مطلب ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جب مغروروں کے لیے خدا اتنا غیور ہے، اتنا غیرت والا ہے اور اتنا غضبناک ہوتا ہے تو فروتنوں کو وہ کیوں توفیق نہ بخشے؟ وہ جو دل سے فروتن ہے، جو فروتنی پر چلتے، جن کا نصب العین ہی فروتنی. فروتن کی ڈیفینیشن کیا ہوگی؟
फरोतन बताएं जल्दी से जी। फरोतन हलीम शख्स को कहा जाता है, ईमान पर चलने वाले शख्स को, ध्यानदार को, फरमाबरदार को, और हर तरह से खुदा के कलाम पर अमल करने वालों का। मुबारक है वो जो दिल से फरोतन है, फरोतनी से चलने वाले, हलीमी से चलने वाले। वो लोग फरोतन हैं जो डाउन टू अर्थ यानी जमीन के जर्रे बनते हैं, अपने आप को हमेशा सरेंडर करते हैं, अपने आप को हमेशा झुकाते हैं, अपने आप को हमेशा छोटा करते हैं। ऐसे लोगों की तादाद बेशक कम जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसे लोग हमें मिलते नहीं हैं। बेशुमार लोग हैं, आपके इर्द गिर्द लोग हैं, आपको ट्रेस करने की जरूरत है। मैंने 3 शख्सियात बाइबल मुकद्दस में से, बड़ी अजीम शख्सियात, नामवर शख्सियात, जिनके बारे में थोड़ा सा इको कम करें जरा सा, जिनके बारे में हमने बारहा सुन रखा है, जिन्होंने अपनी मगरूरी और गुरूर और घमंड के बायस, चौथा भी ज़हन में मेरे आ गया। मेरे पास रिटर्न में 3 लोग हैं, लेकिन खुदा के रूह ने मुझे क्लिक किया है कि उनको बताने से पहले उसका जिक्र करना जरूर है जो इसका मौजूद है, जो इसका क्रिएटर है। किसका? मगरूरी और गुरूर और घमंड का। आप सब जानते हैं कि लूसीफर खुदा का एक मुकर्रब फरिश्ता, जिसको खुदा ने आग से बनाया और उसको हुस्नो जमील बनाया, उसको हर तरह के हुस्न से आरास्ता किया, और जब वो अपने पंख फैलाता तो कई किस्म के साज उसके अंदर से ऐसी आवाजें पैदा होती कि खुदा भी महजूज होता। खुदा ने उसकी खूबसूरती बनाई इसलिए थी कि उसके तख्त के पास एक वो डेकोरेशन पीस की तरह उसके सामने रहे। लेकिन उसके अंदर जब घमंड आया, जब उसके अंदर गुरूर पैदा हुआ, तो खुदा के कलाम में हमने पढ़ रखा है वो तो ज्यादा तौफीक बख्शता है, इसलिए आया है कि खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है और फरोतनों को तौफीक बख्शता है। सो यहां से ये सिलसिला चल निकला, और उसने ना सिर्फ खुद मगरूरी की जो फसल बोई, जो बीज उसने बोया मगरूरी और घमंड का, उसकी फसल वो आज तक काट रहा है, और उसके जो पैरोकार हैं वो भी इसी तरह से। मैं भूल गया हूं, मैं एक बात का आपको बताता चलूं कि गुजरे संडे हमने किसके बारे में सीखा था? सब्जेक्ट क्या था? हाँ, द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। इस पर मैंने आपको एक फिगर बताया था, मैं उसको रियलाइज करता चलूं, क्योंकि मैंने जब उस पर गौर किया तो मैंने एलिया ने अपने अंदर महसूस किया कि शायद मैं ही अकेला बचा हूं, तो मैंने फिगर बताया था 750। लेकिन जब मैंने बाइबल को पढ़ा गौर से, जब देखा तो मेरा फिगर जरा क्लियर हो गया, क्योंकि मैंने 7000 की जगह 700 कह दिया था। वहां लिखा है कि खुदा ने 7000 नबियों को, जिन्होंने बाल के आगे घुटने न टेके, जिन्होंने बाल की पूजा न की, उनको छुपा कर रखा। इसकी करेक्शन कर लीजिएगा। नंबर 1, मैं एक बादशाह का जिक्र करता चलूं। मैं 3 शख्सियात, चौथी बीच में ऐड हो गई है, उसी का उसको ठीक ऐड किया खुदा के रूह ने, कि उसी सबब से देखे ना किसी काम की कोई रूट कॉज होती है। भाई बुखार चढ़ रहा है तो उसकी कोई रूट कॉज तो होती है ना, भाई बुखार चढ़ा क्यों है आपको, किस वजह से चढ़ा है, उस वजह को जानना जो है ये असली डायग्नोज करना है। अगर डॉक्टर किसी बीमारी की रूट कॉज को नहीं जानते तो वो ठीक डायग्नोज नहीं कर सकते, लेकिन हमारा डॉक्टर तबीब आज़म जो है वो ठीक डायग्नोज करता है। हालेलुया, वो डॉक्टरों का डॉक्टर है।
اس نے ٹھیک میرے ذہن میں ڈالا، حالانکہ جب میں کلام کو تیار کر رہا تھا تو میرے ذہن میں یہ بات نہیں تھی. وہ بے شک یہ کلام خدا کا ہے، لیکن کچھ چیزیں ہم انسان ہیں وقتی طور پر ذہن نہیں جاتا. لیکن خدا کا شکر ہو، خدا کے پاک روح کا، کیونکہ جس نے وعدہ کیا ہے کہ بولنے والے تم نہیں بلکہ باپ کا روح ہے جو تم میں بسا ہوا ہے. جب روح بسا ہوگا تو وہ ہماری کریکشن کرے گا، وہ ہمیں ٹھیک کرے گا، ہماری تربیت کرے گا، کان چھانٹ کرے گا. خدا کا شکر ہو خدا کے اس پاک روح کے لیے جو یہاں پر موجود ہے. ایک بادشاہ کا ذکر کرتا چلوں نمبر 1 پر. اس کو نمبر 1 لکھ دیجئے گا. نمبر 1 پر غرور کے تعلق سے 3 پوائنٹ پر میں آج صبح آپ کے ساتھ یہ کلام سیکھوں گا اور سمجھوں گا. پہلا پوائنٹ اس کو لکھ لیجئے گا کہ مغرور شخص کی پہچان. میں نے بات کی ہے کہ ڈائگنوز بھی تو کرنا ہے نا کہ مغرور شخص کون ہے. اور میں مغرور ہوں آندے کئی جمع نہیں جی نہیں میں تو مغرور نہیں تو اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. میرے کہنے سے ہاں یا نہ کہنے سے فرق نہیں پڑے گا. سورج جب چڑھتا ہے تو اس کو کہنا پڑتا ہے کہ میں چڑھ گیا ہوں. وہ اپنی آب و تاب سے، اپنی روشنی سے، اپنے ہیٹ سے، اپنے دائرے سے، اپنی جو اس کے اندر جو چیزیں موجود ہیں، اس کی ریسز ہیں وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں، اس کے ساتھ وہ ظاہر کرتا ہے کہ سورج جو ہے یہ چڑھ چکا ہے. اور مغرور شخص جو ہے بے شک وہ اس کا انکار کرے یا اس کا اقرار کرے، لیکن ہمارے پاس اس کو ڈائگنوز کرنے کے لیے اگر ہمارے اندر ہی یہ اسپرٹ آ جاتا ہے تو ہم اپنے آپ کو انالیسس کر سکتے ہیں. نمبر 1 لکھیے گا. مغرور شخص کی پہچان وہ دوسروں کے کام میں دخل اندازی کرتا ہے. یہ مغرور شخص کی پہچان ہے. دخل اندازی کرنے والے اس کو ضرور نوٹ ڈاؤن کریں اور اپنے ان کاموں سے باز آئیں. جو انتظام کو چلاتا ہے وہ بہتر سمجھتا ہے کہ انتظام کس طرح سے چلے گا. خدا کبھی بھی، آپ میں سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ خدا کبھی بھی کسی شخص کا سلیکشن غلط کرتا ہے؟ میں کسی شخص کا سلیکشن غلط کر سکتا ہوں. بغیر سوچے سمجھے کسی کو ایلڈر بنا دوں، بغیر سوچے سمجھے کسی کو ڈیکن بنا دوں، بغیر سوچے سمجھے میں اس کو ٹریجرر بنا دوں. ایسا میں غلط کر سکتا ہوں کیونکہ میں انسان ہوں. میرا سلیکشن غلط ہو سکتا ہے، لیکن خدا کا سلیکشن کبھی غلط نہیں ہوتا. انسان خود، آپ کا کیا خیال ہے کہ لوسیفر کو خدا نے غلط بنا دیا تھا یا اس نے اس کا سلیکشن غلط کیا تھا؟ بتائیں. آدم کا سلیکشن غلط کیا تھا. اگر وہ اپنی خواہشوں کے سبب سے اگر بدی میں پڑتا ہے، غرور اور گھمنڈ کو اپنے اندر جگہ دیتا ہے، تو اس میں خدا کا کسی جگہ پر قصور نہیں ہے. خدا نے ہر چیز کو کامل بنایا، ان کو اپنی مرضی پر بنایا اور ان کو ان کی مرضی دی. جس طرح خدا کی نیچر ہے نا، اس نے ہمیں اپنی صورت اور شبیہ پر بنایا. شبیہ مینس کیا ہے؟ صورت تو یہ ہے ظاہری، شبیہ کا مطلب اس کی نیچر، اس کے اندر جو کچھ پڑا ہے وہ تمام جو ہے وہ اس کی شبیہ ہے. ہیلیلویا. مغرور شخص کی پہچان وہ دوسروں کے کام میں دخل اندازی کرتا ہے. اور کرتا کیا ہے؟ آئیے ذرا حوالہ دیکھ لیجئے میرے ساتھ. آپ اس کو اگر نوٹ کر لیں تو میری کوشش ہوگی کہ ہم اس کو آدھے پونے گھنٹے میں اس کو وائنڈ اپ کریں. آپ